فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کے اندر کوئی یہاں سے پیٹرول کے کنویں تو نہیں نکلے نا, اگر آپ مہنگا پیٹرول لیں گے تو پھر مہنگا پیٹرول ہی عوام کو پاس آن کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کا یہ دعویٰ صحیح, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی کی انکم میں بھی اضافہ ہوا ہے؟ آپ فواد چودھری صاحب کی پچھلی حکومتوں میں جو ہے ترجمانی کرتے تھے, ان کی وہ بیانات اٹھا لے, اس وقت بھی یہی کہتے تھے. دوسری بات یہ کہ جب انٹرنیشنل منڈی میں یا کرونا کی صورت میں جو پیٹرول کی سارے جو ترسیل تھی وہ بند ہو گئی ہے اور پیٹرول کی قیمت زیرو کیا مائنس پہ چلی گئی ہے, اور آپ ان کا جو چائنا کا ارسطو اسد عمر صاحب فرماتے تھے کہ چونکہ ہم نے پہلے خریدا ہوا تھا, اب وہ آ رہا ہے اس وجہ سے ہم کم نہیں. آپ کو یاد ہوگا اس دنوں میں کہ پہلے خریدا ہوا مال تھا تو ہم اب اس کو کیونکہ ہم خرید چکے تھے, پیمنٹ کر چکے تھے, آئندہ جو مال آئے گا وہ ہم سستا دیں گے. وہ آئندہ آج تک ہم نہیں دیکھ سکتے, آج تک ہم آئندہ نہیں دے سکتے. اور پھر میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں عمران نیازی صاحب کا, جب وہ 126 دن کی دھرنا پارٹی یا کور پارٹی کو اس کو جس بھی کہتے تھے کہ پیٹرول اگر بڑھتا ہے تو ہر چیز کی قیمتیں بڑھتی ہے. آج آپ پروگرام جو چلا رہے ہو بغیر اس کی چلے, ہم بڑی شارٹ میموری والے لوگ ہیں. فواد زیدی صاحب, آپ کو یہ کلپ ساتھ ساتھ بیچ میں جو ہے نا ٹوٹکے لگانا چاہیے تاکہ ہمارے عوام کی جو شارٹ میموری ہم جو جلدی بھول جاتے ہیں اس کو یاد دلائیں اس نے کیا کہا ہے اپوزیشن میں. اور پھر میں محترم بڑی عزت کرتا ہوں ہمایوں اختر صاحب, آپ یاد دلائیں کیا کہا کرتے تھے عمران خان. نہیں آپ ہاں کیا کہتے. اور پھر ہمایوں اختر صاحب فرما رہے ہیں آج 123 سے 124 بلکہ دور دراز شہروں میں تو 125 تک ہے. وہ کہہ رہے کہ اگر مہنگا ہو گیا تو پھر گورنمنٹ شاید اس کو کوئی لیوی شیٹ کم کرے. یعنی آج 123-24 روپے کو وہ کم نہیں سمجھ رہے, یعنی اگر بڑھ نہیں سمجھ رہے, یعنی اگر مزید بڑھے گا تو گورنمنٹ سوچے گی. تو ہمایوں اختر صاحب آپ ذرا یہ بھی یاد دلا دے, جب آپ کے چیئرمین یہ کہتے تھے, آپ کے وزیر اعظم یہ کہتے تھے کہ میرے پاس 200 معاشی ٹیم ہے جس کا سربراہ ارسطو اسد عمر ہوں گے. آج جو سب سے پہلے جو ارسطو اسد عمر آج جو ہے نا دے رہے, سب سے پہلے تو اس کو بیان دینا نہیں چاہیے. آپ کو تو نکال دیا, آپ تو ناکام ہو کے تو آپ کو نکال دیا. اس کے بعد وہی پیپلز پارٹی جس کو آپ کرپٹ کہتے تھے, پتہ نہیں کیا کیا الفاظ سے نوازتے تھے, ان کے وزیر خزانہ کو لیا ہے. حکومت آپ کو کہتی ہے کہ یہ سب ماضی کی حکومتوں کی کرپشن کی وجہ سے ہے. آپ کے خیال میں عوام مزید کتنا عرصہ یہ دلیل سنیں گے؟ قادر خان بندوخیل صاحب 3 سال تو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ مجھے بتا دیں کہ عوام 2021 میں ہم چل رہے ہیں, میں آپ کو اپنے حلقے کی عوام جہاں پہاڑوں میں رہتا ہے, جہاں کچھ بھی نہیں ہے بنیادی سہولت, وہ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بیوقوفی والی بات کیسے ہے. وہ جو بجلی کے بل اور وہ جو لینڈ آرڈر, وہ سارے بیانات آپ ذہن میں رکھ لیں. اور پھر آپ جب کہتے تھے کہ ماضی کی حکومت کرپٹ ہے, میں 3 مہینے میں نیا پاکستان بنا کے دوں گا. آج 3 سال بعد بھی وزیر اعظم جو جشن منا رہا تھا, مجھے تو شرم آ رہی تھی, وہ جشن منا رہا تھا یا وہ ناچ گانے, آج عطا اللہ ساخاوی کے گانے لوگ اسی کر رہے ہیں کہ اچھے دن آئے ہیں. یہ اچھے دن آئے ہوئے یا اس سے بدتر دن بھی ہمیں دیکھنے پڑیں گے. پھر اس کے بعد آپ یہ سمجھ لو, ابھی تک بلاول بھٹو بھی ٹویٹس اور جلسوں کے علاوہ مہنگائی کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلا سکے. کیوں نہیں باہر نکلتے آپ لوگ؟ پھر تحریک چلائیں, حکومت کا خاتمہ کریں. پھر بھائی میری کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ بات مجھے بتاؤ کہ بلاول صاحب نے پیٹرول کا سب سے پہلے اس نے بیان دیا ہے. ہم نے پیٹرول کے پرائس سے پہلے بھی جو کیا ہم نے مختلف, تو کیا کرے حکومت کو آگ لگائے, بجلی کو بلوں کو آگ لگا لے. آپ میری بات سنو, آپ کیا سن, ارے یار سن لو نا. آپ ایک کو فضل امان کا ساتھ دے دے, کیوں دے فضل امان کا ساتھ کا؟ اس کے پہلے تو کخ نہیں ہے. خیر ہماری حکومت ختم کرنے پہ تلا ہوا ہے, ان کے پاس کیا ہے؟ وہ تو ویسے ہی بنا ہوا ہے, ان کو تو خود نہیں پتا جن کے مشورہ دے رہے ہیں. وہ پتہ ہے آپ کو کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں استعفوں کا مشورہ دینے والے پہلے اپنی جو سندھ حکومت ہے اس سے استعفا دیں, اس کی قربانی دیں. کیوں؟ کس بات کا دیں؟ آپ کی تو اپنے پلے کک نہیں ہے. وہ نورانی صاحب کے بیٹے کو پورے پاکستان میں کونسلر نہیں ہے. اور پھر دوسری صاحب یہ بھی آپ کی توسط سے میں مولانا صاحب سے کہنا چاہ رہا ہوں, جن کے پیچھے آپ چل رہے ہو وہ خود ایک دوسرے کے پیچھے نہیں چل رہے. آپ کے سامنے کی صورتحال ہے. چاروں صوبوں کی زنجیر پاکستان پیپلز پارٹی, آپ اکیلے جلسے کریں. بالکل ہے, آپ اکیلے تحریک چلا لیں حکومت کے خلاف. دیکھیں, یا تو آپ مجھے مکمل بولنے تھے یا بیچ میں آپ ٹوٹکے ڈالتے رہے. سوال یہ ہے, اب میں سب سے پہلے میں آپ کو موجودہ حکومت, آپ سارے ملبہ پھر پیپلز پارٹی پہ ڈال رہے ہیں. آپ ان کو بھی یاد دلا دینا, یہ ہمایوں اختر صاحب کی پارٹی کا جتنے عوام کو گمراہ کیے, جتنے کنٹینر پہ چھڑ کے جھوٹے دعوے کیے, جن نے یہ کہا کہ یہ لوٹ کے کھا گئے ساری حکومتیں, ہم تو پتہ نہیں ریاست مدینہ کے ٹھیکیدار ہیں, ہم تو پتہ نہیں کیا کرنے. آج زندہ لوگوں کے ہاتھ پاؤں پنجاب میں کاٹے جا رہے ہیں. ہمایوں اختر صاحب کے پاس یہ سوال لے کے جا رہا ہوں, بس مختصر کر لیں, بریک پہ جانا ہے مجھے جلدی سے.
دیکھیں آپ مجھے بتاؤ آج خارجہ پالیسی میں ہم پورے دنیا میں تناؤ ہو چکا ہے. ایک ملک میں حوالہ دے سکتا ہوں. آج ہماری معاشی پالیسی بدتر ہو رہی, غریب عوام جو ہے نا وہ مہنگائی کی چکی میں پھنس کے رہ گئی ہے.